Ask Mufti Tariq Masoud. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بالکل ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم الحق، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی نشانیاں قیامت تک لوگوں کو دکھاتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کے سامنے حق واضح ہو جائے گا. تو ایک حق یہ بھی ہے کہ طاقتور اور قدرت والی ذات وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور ہم اپنے ان تمام تر وسائل کے باوجود اللہ کے سامنے عاجز ہیں. جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ایک مچھر کو مسلط کر کے ڈینگی پھیلا دیتے ہیں، ملیریا پھیلا دیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں طاعون پھیلا دیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور یہ کرونا وائرس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں جو ایک لاک ڈاؤن ہوا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں، جس میں بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور یہ مان لیں کہ ہم اللہ کے سامنے ہم اللہ سے لڑ نہیں سکتے. دیکھیں مسلمان کے لیے تو مایوسی کی کوئی بات بنتی نہیں ہے. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں، غیر مسلم ہیں. اور ہمارے پاس تو اس قسم کی وبائیں جب پھیلتی ہیں تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، صحیح حدیث ہے، فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب یبعثہ اللہ علی من یشاء من عبادہ ثم یجعلہ رحمۃ للمؤمنین، کہ یہ ایک عذاب ہے جو اللہ اپنے بندوں میں جس پہ چاہتا ہے مسلط کرتا ہے، لیکن پھر اللہ اس کو مومنین کے لیے رحمت بنا دیتا ہے. تو مومنین کے لیے رحمت اس حوالے سے بنتا ہے کہ مومنین کو مصیبتوں میں صبر کرنے پر خوشخبریاں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم فمن صبر فلہ الصبر ومن سخط فلہ السخط. جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں. جو صبر کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، اور جو اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے. تو آزمائشوں میں ڈالنا بعض دفعہ یہ محبت کی علامت بھی ہے کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے، لوگ اللہ سے دور بھاگ رہے ہیں، لوگ دعاؤں میں رجوع نہیں کر رہے، اور مکمل انہوں نے اسباب پر انحصار کیا ہوا ہے. تو ایسے موقع اور پھر گناہ کی کثرت بھی بہت زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان وباؤں کے ذریعے اور اس قسم کی آزمائشوں کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرواتے ہیں تاکہ وہ گناہوں سے بچیں، وہ توبہ کریں اور اللہ کا در کھٹکھٹائیں، اور یہ یقین کر لیں کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. تو یہ عمل جو اس طرح سے فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ عمل اس کے لیے رحمت بن جاتا ہے، اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے جو ماضی میں گناہ ہوئے ہیں، اور مستقبل میں درجات کی ترقی کا ذریعہ بن جاتا ہے. لیکن یہ اس کے لیے ہے جو صبر کرے گا، اور جو صبر نہیں کرتا واویلا میں چاہتا ہے ہائے ہوئے ہی ہاں، جیسے آج بہت سے لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، سٹریس میں جا رہے ہیں، اور اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہے. تو پھر اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے یہ آزمائش پھر آزمائش نہیں ہے بلکہ پھر یہ اللہ کا عذاب ہے. تو یہ جو بھی ہے لیکن آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اس کو چاہیں تو اللہ کی رحمت بنا لیں، چاہیں تو اللہ کا عذاب بنا لیں. یہ تو کہنا غلط ہے کہ طواف پہلی مرتبہ رکا ہے. تاریخ میں بہت دفعہ طواف رکا ہے، مسجد نبوی بند ہوئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر جب حملہ ہوا تھا اور آپ کو شہید کیا گیا، جب آپ نماز کی امامت کر رہے تھے تو اس وقت سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے مسجد نبوی کو رات کو بند کر دیا گیا، اور صدیوں تک مسجد نبوی رات کو بند رہی ہے. روزہ رسول پر رات کے وقت کسی کے لیے حاضری دینا ممکن نہیں تھا. اب 15-20 سال ہوئے ہیں یا کچھ تھوڑا زیادہ عرصہ ہوا ہوگا، حکومت سعودیہ نے رات کے وقت مسجد نبوی کو کھولا ہے. تو اسی طرح بیت اللہ بھی کا طواف بھی ماضی میں کئی بار بند ہو چکا ہے. بغاوتیں ہوئیں اور حالات خراب ہوئے تو بیت اللہ کا طواف روکا گیا ہے. تو اب جو طواف روکا گیا ہے بیت اللہ کا، وہ سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے، اس میں علماء کی دو آراء ہیں، اور بہت سے تو الحمدللہ معتدل ہیں، لیکن افسوس اس پر ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کی رائے کا احترام نہیں کرتے. یہاں ہو یہ رہا ہے کہ اختلاف رائے میں ہو سکتا ہے. بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس حکومت سعودیہ کا یہ اقدام 100% غلط ہے، بیت اللہ کو روکنا نہیں چاہیے، بیت اللہ کا جو طواف ہے اس کا رکنا نہیں چاہیے، اور نمازوں پہ وہاں جو اتنے بڑے کراؤڈ پہ پابندی لگ چکی ہے یہ سب غلط ہے. اس لیے کہ ہمیں جب بیماریاں پھیلیں تو ہمیں تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہے، نہ کہ طواف روکنے کا حکم. لیکن علماء ہی کی ایک رائے دوسری طرف بھی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سے مواقع پر احتیاط کا حکم دیا ہے. خاص طور پر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہے جس میں آپ نے فرمایا فر من المجذوم فرارک من الاسد. صحیح حدیث ہے کہ جذام کے مریض سے ایسے دور بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو. تو اس پر بہت کچھ کہا گیا ہے. تو اگر کوئی گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ بیماری اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے کہ اگر ہم نے اس کراؤڈ پہ پابندی نہیں لگائی تو پورا عرب اس میں ملوث ہو سکتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں اٹلی پہلے چائنا میں ہوا, پھر اٹلی میں ہوا, ایران میں ہوا, پھر اٹلی میں ہوا, اور آج امریکہ میں اور پھر یورپ کے بہت سارے کنٹریز اس کی زد میں آ چکے ہیں. تو اگر کوئی گورنمنٹ حفظ ما تقدم کے تحت وقتی طور پر طواف کو روک لے, یہ لوگوں ہی کے فائدے کے لیے, اور یہ وہ اسباب ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا. تو دونوں آراء ہیں علماء کی اس بارے میں. ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی رائے کو اعتدال کے ساتھ بیان کر دیں, لیکن اگر کوئی دوسری رائے رکھتا ہے تو وہ یہ نہ کرے کہ پہلی رائے, جیسے بھی ہو یہ رائے کہ جن علماء نے گورنمنٹ آف سعودیہ کے اس اقدام کو صحیح قرار دیا ہے ان پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے کہ یہ حکومت کے پٹھو ہیں, یہ سرکاری ملا ہیں, یہ پری پیڈ ہیں. بھائی آپ کی رائے سے اگر کوئی اتفاق نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پری پیڈ ہے, وہ جناب وہ حکومت کا پٹھو ہے. تو یہ باتیں بالکل درست نہیں ہیں. تو میرا بھی رجحان چونکہ اس رائے کی طرف ہے تو میں اس کے بھی دلائل دوں گا, اور دوسرے جو حضرات ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان چیزوں پہ بالکل بھی پابندی نہیں لگنی چاہیے اس کے بھی دلائل دوں گا, اور ایک ٹوٹا پھوٹا سا میں تجزیہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہماری رائے میں صحیح بات کون سی ہے. لیکن جو عالم بھی جس وقت جو بات بھی کر رہے ہیں ان کی رائے ہو سکتی ہے, اور اجتہادی مسائل میں رائے کا اختلاف علماء میں ہوتا رہا ہے, آج بھی ہوتا ہے اور ہمیشہ سے ہوگا. تو اس میں اپنی رائے کو بیان کر دیا جائے اور دوسرے کی رائے پر کیچڑ نہ اچھالا جائے. جیسے یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو علماء اس کے قائل ہیں کہ طواف کو بند نہیں ہونا چاہیے, تو بعض حضرات ان کو دقیانوس کہہ رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو یہ تو ہمیں مروا دیں گے. تو یہ بھی اس طرح کے الفاظ بھی غلط ہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, صحابہ کے دور میں اور صدیوں سے جب بھی یہ بیماری اس طرح کی بیماریاں پھیلی ہیں تو مسجدیں بند کرنے کا ہمارے پاس ابھی تک کوئی ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی کہ مسجدیں بند کی گئی ہوں, یا بیماری کے بیس پہ کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ طواف بند کیا گیا ہو. تو اس لیے جن علماء کا یہ موقف ہے کہ طواف نہیں بند ہونا چاہیے, ان کی بھی ایک مضبوط دلیل ہے کہ یہ تو پہلی دفعہ تو نہیں ہوا, فرسٹ ٹائم تو نہیں ہوا, یہ تو ہوتا رہا ہے. بلکہ 8ویں صدی یا 7ویں صدی ہجری کے درمیان میں طاعون کی بیماری بہت زیادہ پھیلی تھی, تو بجائے مسجدیں بند کرنے کے صحابہ کرام نے مسجدوں کی طرف رخ کیا تھا, اور مسجدیں آباد ہو گئی تھیں. صحابہ کرام کہہ رہا ہوں, یعنی جو اس وقت کے اسلاف تھے انہوں نے مسجدوں کی طرف رجوع کیا تھا, اور مسجدوں میں بہت زیادہ کراؤڈ جمع ہو گیا تھا, اور سب اللہ سے رونے لگے تھے اور توبہ استغفار کرنے لگے تھے, جس کی برکت سے وہ بیماری ٹل گئی. تو دونوں طرف دلائل ہیں, تو ہمیں یہ چاہیے کہ دونوں طرف کے دلائل کا منصفانہ تجزیہ کر کے اپنی ایک رائے پیش کریں, اور اس پر پھر اصرار نہ کریں کہ بس یہی ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ غلط ہے. ہو یہ رہا ہے, میں انشاءاللہ بھی اپنی رائے پیش کروں گا, اور دونوں طرف کے دلائل میں جو میرا تجزیہ ہے یا جو بڑے علماء کا تجزیہ ہے جن کو میں فالو کرتا ہوں ان کا تجزیہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بھی پیش کروں گا. لیکن اس سے پہلے یہ بہت اہم بات ہے کہ کرونا وائرس شاید اتنا خطرناک نہیں ہے, لیکن رائے کے اختلاف کی بیس پر ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا, سعودیہ کے وہ علماء جو کہہ رہے ہیں کہ مسجد کو بند کرنا حکومت نے جو کی ہے یہ صحیح کیا ہے, ان علماء کو سرکاری ملا کہہ کے ان کی توہین کرنا, یا طواف روکنے کے اقدام کو یہودیوں کی سازش قرار دینا, جبکہ آپ کے پاس اس کی کوئی مضبوط دلیل بھی نہیں ہے. تو یہ والا جو کرونا ہے یہ اس کرونا سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے, یہ خطرناک ہے. تو دونوں طرح کی آراء کا احترام کرنا چاہیے, اور پھر جب اس طرح کا اجتہادی اختلاف ہوتا ہے تو پھر گورنمنٹ کا جو فیصلہ ہے وہ سب پر لاگو ہوتا ہے کہ حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے دونوں کی آراء سننے کے بعد. تو جو گورنمنٹ جو فیصلہ کرے گی وہ بہرحال سب پر لاگو ہوگا. اور پھر قرآن مجید نے چونکہ حکم دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اللہ اس کے رسول اور اولو الامر کی اطاعت کرو. بعض حضرات یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کی اطاعت نہیں کریں گے خلاف شریعت کاموں میں. اگر گورنمنٹ ہمیں کراؤڈ سے پابندی لگا رہی ہے, مذہبی اجتماعات پر پابندی لگا رہی ہے, تو یہ شریعت کے خلاف ہے, ہم نہیں مانتے اس کو. تو یاد رکھیے شریعت کے خلاف ہونے کی دو قسمیں, ایک وہ جو بالکل ہمارے پاس واضح نصوص موجود ہوں, تو ایسی بات میں تو شریعت کے خلاف اطاعت کی ہمیں اجازت نہیں ہے. گورنمنٹ اگر خدا نخواستہ سود کھانے کی ہمیں ترغیب دینا شروع کر دے, یا اور کوئی ایسی یعنی کوئی ایسا کام کرتی ہے, نماز چھوڑنے کا ہمیں حکم دے دے کہ آپ نے فرض نماز پڑھنی نہیں ہے, تو یہاں آپ کو گورنمنٹ کی بات ماننے کی آپ نہیں فالو کر سکتے حکومت کو. لا طاعۃ لمخلوق
فی معصیت الخالق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں جائز نہیں ہے۔ لیکن ایک ایسی چیز جس میں علماء کی دو رائے ہوں، جس میں دونوں طرف دلائل نکلتے ہوں، اس میں اگر حکومت کسی بات کا حکم دیتی ہے تو اس کو فالو کرنا واجب ہے۔ فقہ میں ایک قاعدہ بیان کیا جاتا ہے، القضاء یرفع الخلاف، یہ تمام فقہا کے نزدیک، جس میں جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے چاروں مشہور مکاتب ہیں، حنفیہ، مالکیہ، شافعی اور حنابلہ، ان چاروں کے اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اختلافی مسئلے میں جب حکومت کوئی فیصلہ کر دے گی تو وہ سب پر لاگو ہوگا۔ اس کی مثال سعودی عرب کا چاند ہے۔ بر صغیر کے علماء سعودی عرب کا جو رؤیت ہلال کا طریقہ ہے اس کو نہیں مانتے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے صوموا لرؤیتہ، چاند دیکھ کے روزہ رکھو، جبکہ ہماری رائے میں وہاں چاند دیکھنے کا اہتمام اس طرح سے نہیں کیا جاتا جیسے کہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود جو علماء حکومت سعودیہ کے اس فیصلے سے اختلاف کرتے ہیں، وہ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ وہاں جو مسلمان رہتے ہیں ان کی عید بھی درست، ان کا رمضان بھی درست، ان کی بقرعید بھی درست، اور تمام مذہبی عبادتیں درست ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ حکومت سعودیہ نے جو چاند کا نظام بنایا ہوا ہے وہ مسئلہ علماء کے مابین اختلافی ہے، اگرچہ بر صغیر کے، اور بہت صرف بر صغیر نہیں ہے، یو ایس اے میں، یو کے میں اور ساؤتھ افریقہ میں بہت بڑی علماء کی جماعت، بلکہ اگر میں یوں کہوں علماء کی اکثریت اس کے خلاف ہے کہ یہ نظام رؤیت کا صحیح نہیں ہے۔ اس کے باوجود تمام علماء اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ جو وہاں جب چاند کا فیصلہ ہو جائے تو جو سعودیہ یا یو اے ای میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو اسی فیصلے پر عمل کرنا ہوگا۔ تو وجہ اس کی ہے کہ اختلافی مسئلہ ہے، تو جب گورنمنٹ فیصلہ کر دے گی تو وہی نافذ ہو جائے گا، کیونکہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر، اللہ نے حکومت کو فالو کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ تو جی میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری عوام احتیاط کیوں نہیں کر رہی، پھر میں اس کی جو مرض کی جو جڑ ہوتی ہے نا اس کو پکڑنا چاہیے۔ ہمارے ہاں عوام احتیاط کیوں نہیں کر رہی؟ کچھ لوگ تو اس لیے احتیاط نہیں کر رہے کہ وہ معذرت کے ساتھ پیدائشی لاپرواہ ہیں، وہ کسی چیز میں احتیاط نہیں کرتے، تو وہ یہاں احتیاط کیوں کریں گے؟ وہ اس سے بڑے بڑے مسائل میں محتاط نہیں ہیں تو وہ یہاں احتیاط کیوں کریں گے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مذہب کی وجہ سے احتیاط نہیں کر رہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ توکل کے خلاف ہے اتنی زیادہ احتیاط کرنا۔ تو جو مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں جو احتیاط نہیں کر رہے، ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اس کو توکل کے خلاف سمجھتے ہیں، دوسرے وہ طبقہ ہے جو کچھ احادیث کی وجہ سے کنفیوز ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان احادیث کے روشنی میں دیکھا جائے تو ہمیں یہاں احتیاط کی گویا احتیاط نہیں کرنی۔ تو میں پہلے اس طبقے کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو کچھ غلط معلومات کی بیس پہ احتیاط نہیں کر رہے، وہ لوگ ہیں جو دو قسم کی حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیارہ، بیماریاں ایک دوسرے سے نہیں لگتی اور بدشگونی بھی نہیں ہے اسلام میں، ولا حامہ، اور یہ جو پرندے پہلے عرب پھینکا کرتے تھے، اڑایا کرتے تھے کہ سیدھے ہاتھ پہ اڑ گیا تو اس کا مطلب میں نے جانا ہے، اور الٹے ہاتھ کی طرف چلا گیا تو میں نے نہیں جانا ہے، جیسے آج کل استخارہ نکالا جاتا ہے کہ یہ سگنل آ گیا، گرین سگنل تو کرنا ہے، ریڈ سگنل آ گیا تو نہیں کرنا، اسی سے ملتی جلتی چیز تھی۔ استخارہ تو خیر 2 رکعت پڑھ کے ایک سنت دعا ہے، لیکن اس میں نکلتا کچھ نہیں ہے، تو وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہاں سے ہم یہ پرندہ یوں کر دیا تو ایسے ہو جائے گا، یوں ہو گیا تو ایسے ہو جائے گا۔ اور ولا سفر حدیث میں آتا ہے کہ سفر کے مہینے کو عرب منحوس سمجھا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا اس میں بھی نحوست نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں آتا ہے کہ بیماریاں پھیلتی نہیں ہیں۔ اس بیس پہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے، اور وہ مذہب کا حکم سمجھتے ہیں کہ جب حدیث میں آ گیا کہ بیماری پھیلتی نہیں ہے تو ہم احتیاط کیوں کریں، لیکن یہ حدیث کا غلط مفہوم لیا جا رہا ہے۔ اس حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے کہ بیماری خود سے نہیں پھیلتی، اللہ کے حکم سے پھیلتی ہے۔ جیسے کہ بدشگونی یہ غلط ہے اسلام میں، تو ایسے ہی یہ تصور کر لینا کہ خود بخود بیماری پھیلے گی اور اللہ کا ارادہ نہیں ہوگا اس میں اور لازمی لگے گی، یہ تصور غلط ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اسی حدیث میں آخر میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فر من المجذوم فرارک من الاسد، فرمایا جذام اور کوڑ کے مریض سے ایسے دور بھاگو جیسے شیر سے کو دیکھ کے بھاگتے ہو۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت مند اونٹ کو بیمار اونٹوں میں لے جانے سے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، لا یرید مورض علی مصح، کہ جو مریض آدمی ہے وہ صحت مند آدمی کے پاس نہ جائے، ظاہر ہے۔ اور پھر مشہور حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علاقے میں جانے سے منع کیا جہاں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ بنو ثقیف کا ایک قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس میں ایک شخص بیمار تھا، ایسی بیماری تھی جو بیماری لگتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باہر روک دیا اور آپ نے فرمایا میں نے تم سے یہیں بیٹھے بیٹھے بیعت کر لیا۔ آپ نے ان سے مصافحہ نہیں کیا، ملاقات نہیں کی ان سے۔
تو مسافہ نہ کرنا, ملاقات نہ کرنا ایسے مریض سے جس کو یہ بیماری لگ چکی ہو, یہ تمام چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں, حدیث سے ثابت ہیں. تو اگر ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ مسافہ کرنے سے یہ بیماری پھیلتی ہے, تو یہ قرآن و سنت ہی سے اس کی ہمیں مثال ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ مسافہ نہیں کیا, ملاقات کرنے سے منع کر دیا, ان سے فیس ٹو فیس بیٹھ کے ان کے سامنے بات نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور آئے تھے کتنے اچھے کام کے لیے, بیعت ہونے کے لیے آئے تھے. تو یہ سب چیزیں ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ نیم علم خطرہ ایمان, کہ ہم آدھی حدیث کو لیتے ہیں آدھی کو چھوڑ دیتے ہیں, تو مسائل وہاں کھڑے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ میں نے کانسیپٹ تھوڑا سا کلیئر کرنا تھا کہ خود قرآن و سنت میں اس احتیاط کا حکم ملتا ہے. بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ طاعون کی بیماری صحابہ کے دور میں بہت زیادہ پھیلی تھی, اس وقت تو یہ احتیاطیاں نہیں ہوئی تھیں, اور صحابہ کے بعد بھی پھیلتی رہی ہے اسلاف میں, اور ہمارے ماضی میں بہت مثالیں ملتی ہیں, تو اس وقت تو کوئی مسافے پر پابندی نہیں لگائی گئی. تو دیکھیے طاعون میں اور کرونا وائرس میں یہ فرق ہے کہ طاعون کی بیماری ان کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے جرمز پہلے سے باڈی میں ہوتے ہیں. جس کو بیماری ہو جاتی تھی اس کے بارے میں یہ یقین تھا کہ اس میں جرمز ہیں, باقیوں کا پتہ نہیں تھا. تو جب پتہ نہیں تھا تو وہ احتیاط کیوں کرتے؟ جو طاعون میں مبتلا ہو جاتا تھا اس سے احتیاط کی جاتی تھی, اور اس سے وہ تمام احتیاطیں کی جاتی تھی جو آج ہم کر رہے ہیں. یعنی جو ڈاکٹر آج کرونا وائرس میں مبتلا شخص سے احتیاط کا ہمیں حکم دے رہے ہیں. تو یہ فرق ہے طاعون میں اور آج موجودہ جو وائرس ہے جو پھیلا ہوا ہے, اس میں یہ بڑا فرق ہے کہ طاعون کا پتہ اس وقت چلتا تھا کہ جب کوئی شخص طاعون میں مبتلا ہو جاتا. اور ایک اصول دیکھیں, میں دعا بتانے سے پہلے تھوڑی سی میں بات اپنی کمپلیٹ کر لوں, کیونکہ میرا ادھورا کلپ جائے گا تو مجھے پتہ ہے کہ صلواتیں پھر مجھے کو سننی ہے, ٹھیک ہے. اس لیے میں اپنی بات کو 2 منٹ میں جلدی سے کمپلیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں اویئرنیس نہیں ہے کہ یہ وائرس کتنا ڈینجرس ہے, کتنا خطرناک ہے. دیکھیں شیعہ حضرات نے ایران میں, وہاں کے علماء نے بھی گورنمنٹ کی باتوں کو لفٹ نہیں کرائی, اور اس پر وہاں کراؤڈ ہوتے رہے ہیں, دینی اجتماع ہوتے رہے ہیں, جس کی وجہ سے ایران اس کی لپیٹ میں آیا اور دھڑا دھڑ لوگ مرنا شروع ہوئے. تو سعودی عرب اور UAE نے بہت یعنی مضبوطی سے کنٹرول کیا ہے, تو وہاں کافی حد تک معاملہ کنٹرول ہو رہا ہے. تو یاد رکھیے کہ ایسے موقع پہ بہت سے دشمن ممالک سازش بھی کرتے ہیں کہ وہ وائرس آپ کے کنٹری میں پھیلائیں. یہ رپورٹیں گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہیں, عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتی کہ کون سا ملک کس ملک کے خلاف سازش کر رہا ہے. ہو سکتا ہے ایران کے خلاف سازش ہوئی ہو سکتا ہے کہ اور کوئی کنٹری کسی اور کنٹری کے خلاف سازش کر رہا ہو, وائرس باقاعدہ پھیلا رہا ہو. ایسی بھی رپورٹس آئی ہیں کہ ایسے پیشنٹ کو بھیجا گیا ہے سرٹیفکیٹ دے کے کہ آپ کو وائرس نہیں ہے کسی دوسرے کنٹری میں, تاکہ وہاں یہ وائرس پھیلے, اور وہ جعلی سرٹیفکیٹ گورنمنٹ نے بنا کے دیا ہے. تو یہ خبریں گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہیں, عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتی. اس لیے اس بارے میں آپ اپنی رائے ضرور دیں, مگر حکومت جو بات کرتی ہے, جو لا بناتی ہے, اس کو فالو سب نے کرنا ہے, اور بدگمانیاں پھیلانے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ کیوں نہیں بند کر دیا. ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب کہہ رہے تھے ایئرپورٹ کیوں نہیں بند کر دیا. میں نے کہا بھائی دبئی ایئرپورٹ پہ خاموشی پڑی ہوئی ہے, میں دیکھ رہا ہوں اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے. تو پوری دنیا ایک کرائسس میں کا شکار ہے, اور بہت سے لوگ ابھی تک اس کو وائرس ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ سازش ہے. تو ہمارے ہاں بہت سی چیزوں میں معلومات نہیں ہیں, اس بیس پہ بھی ہم کچھ غلط فیصلے کرتے ہیں. تو میں نے ایک بہت ماہر ڈاکٹر سے جو دیندار بھی ہیں اور بہت اپنی فیلڈ کے ماہر بھی ہیں, ان سے میں نے انٹرویو لے کے نشر بھی کیا. انہوں نے بتایا 100 سال میں اتنا خطرناک وائرس اتنی تیزی سے پھیلنے والا نہیں آیا. تو اس لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں, اور گورنمنٹ اگر اس بارے میں کوئی لا بناتی ہے تو اس کو فالو کیا جائے. اور جیسے پوری دنیا جنگ لڑ رہی ہے, آپ USA کی حالت دیکھیں, کتنا بڑا طاقتور ملک ہے, وہ ڈسٹرب ہو گئے, وہ جو ہے وہ پریشان ہو گئے ہیں اور لاک ڈاؤن کیا. اور ہمارے ہاں ابھی اسی پر بحث ہو رہی ہے کہ یہ یہودی سازش ہے یا فلانے کی سازش ہے, اور ہم نہیں مانتے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہاں بھی وہی پھر حالات پیدا ہو جائیں جو باقی کنٹریز میں ہوئے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ معلومات نہیں ہیں میڈیکل سائنس کے حوالے سے, بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے. پھر بھی ڈرانا نہیں ہے ہم نے, اس میں موت کا ریشو 2% ہے. تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ 98% پھر بھی بچیں گے انشاءاللہ. لیکن ایک وبا ہے تو قابو تو پانا ہے نا, اس پہ لڑنا تو ہے, ہتھیار رکھ کے بیٹھ تو نہیں جانا. تو ہمیں دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا ہے, ساتھ ساتھ اسباب کا اہتمام بھی کرنا ہے. مشہور حدیث ہے شد اقالہ وتوکل علی اللہ. ایک صحابی آیا, یا رسول اللہ میں اونٹ کو کی رسی سے باندھوں یا کھلا چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا پہلے رسی سے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میں اونٹ کو رسی سے باندھوں یا اللہ پہ توکل کر کے چھوڑ دوں؟
تو آپ نے فرمایا پہلے رسی سے باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. تو دونوں چیزوں کو جمع کرنا ہے, احتیاط بھی کرنی ہے اور دعا بھی ہے. مشہور دعا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ دعا صبح شام 7 دفعہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور دعائے انس ہے جو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی, انٹرنیٹ پر موجود ہے, آپ گوگل پہ لکھیں گے دعائے انس وہ فوراً آ جائے گی. اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, اس دعا کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی ہے. اور آخری بات یہ کہ جیسے نبی نے حکم دیا اس علاقے میں نہ جاؤ, ایسے ہی یہ بھی حکم دیا اس علاقے کو چھوڑ کے نہ بھاگو. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی پیشنٹ ہے کوئی کورونا وائرس کا, تو آپ اس کو چھوڑ کے نہیں بھاگ سکتے, یہاں آپ نے توکل کرنا ہے. میرا ایک کلپ بھی لوگ چلا رہے ہیں اسی حوالے سے اور کہہ رہے ہیں مفتی صاحب پہلے کچھ اور کہہ رہے تھے اب کچھ اور کہہ رہے ہیں. ادھر تو مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ گھر میں اگر کوئی پیشنٹ تو چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے آپ نے, اور اب یہاں کہہ رہے ہیں احتیاط کریں. تو دونوں کلپ آپ سنیں, کوئی تضاد نہیں ہے اس میں. گھر میں اگر کسی کوئی پیشنٹ ہے, کوئی بوڑھا بیمار ہو جاتا ہے, تو اب یہ نہیں کہ آپ وہ محلہ چھوڑ کے ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں, اس کو وہیں رہنا ہے آپ نے, وہاں اللہ پہ توکل کرنا ہے, احتیاط کے ساتھ اس کا علاج کی کوشش کرنی ہے. وہاں آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کے بھاگ جائیں, کیونکہ نبی نے فرمایا کہ یہ خود سے نہیں لگتا, بلکہ اللہ جب لگاتا ہے تو لگتا ہے, نہیں لگاتا تو نہیں لگتا. تو جب آپ اللہ کے حکم کو فالو کریں گے کہ بھئی بیمار آدمی کو چھوڑ کے بھاگنے کی, جو آپ کا مریض ہو اس کو چھوڑ کے آپ کو آپ کے والد ہیں, والدہ ہیں, دادی ہیں, دادا ہیں, نانی, نانا, ان میں سے کسی کو لگ گیا گھر میں, تو آپ وہیں رہیں. اور پھر اللہ, یہ موقع ہے اللہ پہ توکل کرنے کا. اور اس موقع پر یہ حدیث سنائی جائے گی لا عدویٰ, بیماری خود سے نہیں لگتی, اللہ سے لگانے سے لگتی ہے. جب ہم اللہ کے حکم سے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں اس کی علاج کے لیے, تو اللہ چاہے گا تو لگائے گا, نہیں چاہے گا تو بھاگ جائیں گے تو بھی لگے گا. تو یہ اس موقع کی حدیث ہے. Ask Mufti Tariq Masoud.